کرونا وائرس اور تجارتی جنگ کی وجہ سے یقیناً اقتصادی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود عالمی معیشت کے بارے میں یہی اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ یہ آنے والے اشروں میں تیزی سے ترقی کرتی رہے گی۔ در حقیقت 2050 تک عالمی منڈی اپنے موجودہ حجم سے دگنی ہو جائے گی۔ گو کہ یہ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق دنیا کی آبادی میں اس دوران 26% اضافہ ہو جائے گا۔ اس معاشی نمو سے بے پناہ تبدیلیاں وقوع پذیر ہوں گی، لیکن مستقبل میں حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں یہ کہنا انتہائی مشکل ہے۔ اکثر ماہرین اقتصادیات اس بات پر متفق ہیں کہ آج کے دور کی ترقی پذیر معیشتیں مستقبل کی ترقی یافتہ اور معاشی طاقتیں ہوں گی۔ پیشہ ورانہ سروس کے عالمی فرم PwC کی رپورٹ دا ورلڈ ان 2050 کے مطابق 30 برس میں 6 میں سے 7 عالمی معاشی طاقتیں وہ ممالک ہوں گی جو آج معاشی لحاظ سے ترقی پذیر ملک ہیں، اور امریکہ اس فہرست میں دوسرے سے تیسرے درجے پر چلا جائے گا۔ اس طرح جاپان چوتھے سے 8ویں اور جرمنی 5ویں سے 9ویں درجے پر چلا جائے گا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آنے والے اشروں میں ویتنام، فلپائن اور نائجیریا جیسے ملک بھی معاشی لحاظ سے بے پناہ ترقی کریں گے۔ ایسے 5 ممالک جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آنے والے برسوں میں بے حد ترقی کریں گے۔ سبسکرائب کیجئے فیضان ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ نمبر 1، چین۔ اگر ملک کی مجموعی پیداوار GDP کو لوگوں کی مساوی قوت خرید جس کے حساب مختلف ملک میں قیمتوں کے فرق کے برابر کر کے لگایا جاتا ہے، اس کے اعتبار سے دیکھیں تو چین اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن چکا ہے۔ ایشیا کے اس سب سے بڑے ملک نے گزشتہ 2 اشروں میں بہت تیزی سے ترقی کی ہے، لیکن اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والی دہائیوں میں جس رفتار سے یہ ترقی کرنے والا ہے، اس کے مقابلے میں اس کی اب تک کی ترقی تو آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ چین کے عوام کی نظروں کے سامنے ملک میں تیزی سے معاشی ترقی ہو رہی ہے۔ ایک چینی مصنف رونگ کوہل جو چین کے صوبے سوچیو کے رہنے والے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 15 برس قبل جب وہ اس شہر میں آئے تھے تو اس پورے علاقے میں کھیت اور پانی کے جوہر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان 15 سال میں پورے علاقے کی شکل ہی بدل گئی ہے۔ اب یہ جگمگ کرتا شہر شاپنگ کی جنت بن گیا ہے، جہاں بڑے بڑے شاپنگ مال، صنعتی پارک، ریسٹورانٹ اور بہت زیادہ ٹریفک ہو گیا ہے۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پورا ملک ہی بدل گیا ہے۔ اس تیز رفتار معاشی ترقی کی وجہ سے ماہر کاروباری حضرات اور بہتر مواقعوں کے متلاشی لوگ یہاں کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ چین کا سب سے بڑا شہر شنگھائی ہے، جہاں بہت سے لوگ اپنے کاروبار کی شروعات کرتے ہیں۔ شنگھائی میں قائم فلکرم اسٹریٹجک ایڈوائزری کے بانی امریکہ جان پابون کا کہنا ہے کہ شنگھائی بہت کاروباری اور تجارتی ذہن والا شہر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اعلیٰ الصبح گوشت کی مارکیٹ سے لے کر شام گئے تک سڑکوں پر ٹریفک کے اشاروں پر ہارن بجاتی موٹر سائیکلوں کی ازدحام میں پھنسا اور نصب شب تک دفتروں میں کام کرنے والا ہر کوئی ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ تاہم نیو یارک شہر کے برعکس جہاں لوگ سب کچھ چھپاتے ہیں، شنگھائی میں ہر کوئی ایک دوسرے کی بات سننے اور بہترین مشورہ دینے کے تیار رہتا ہے۔ آپ کو چینی زبان لازمی آنی چاہیے ہے۔ اگر آپ کی زبان نہیں آتی تو کام اور کاروبار کرنے کے مواقع محدود ہیں اور شاید آپ کو سماجی اور ثقافتی تقریبات میں مدعو ہی نہ کیا جائے۔ نمبر 2، انڈیا۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک انڈیا آنے والی 3 دہائیوں میں بہت تیز رفتار سے ترقی کرنے والا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق انڈیا کی شرح نمو اوسطاً 5% رہے گی اور یوں یہ دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والا ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ 2050 تک انڈیا امریکہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن جائے گا اور دنیا کے مجموعی پیداوار میں اس کا حصہ 15% تک ہو جائے گا۔ اس معاشی ترقی کی مثبت اثرات پہلے ہی لوگوں کی زندگیوں پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ٹاک ٹریول نام کی کمپنی چلانے والے سوربھ جندل کا کہنا ہے کہ 20ویں صدی کے اختتام اور 21ویں صدی کی شروعات میں انہوں نے انڈیا کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاشی ترقی سے لوگوں کی زندگیوں میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ شہر کی فضا میں اس کا احساس ہوتا ہے، لوگوں کو سماجی رویوں میں اور ملک میں رہنے والوں کی چال ڈال اور رہن سہن ہی بدل گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 15 برسوں میں مثال کے طور پر ٹی وی سیٹ، موبائل فون اور کاروں کے برانڈ ہی بدل گئے ہیں۔ جندل کا کہنا تھا کہ فضائی سفر تک زیادہ رسائی ہو گئی ہے۔ اس بہتری نے مسائل کو بھی جنم دیا ہے۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد بے اندازہ بڑھ گئی ہے، لیکن سماجی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کم کی گئی ہے۔
قوانین کا سختی سے نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے آلودگی میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر دلی جیسے بڑے شہروں میں۔ جندل نے کہا کہ ابھی بھی بہت سے لوگ شدید غربت کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو بلند و بالا عمارتوں کے درمیان کچی بستیاں نظر آئیں گی۔ معاشرے میں عورتوں کے ساتھ جو رویہ رواں رکھا جاتا ہے وہ بہت مایوس کن ہے، اور عورتوں کے خلاف جنسی جرائم کی تعداد تشویشناک حد کو چھو رہی ہے اور ملک کو جیسے ایک بحران کا سامنا ہے۔ میسور کی ایک رہائشی نمیتا کلکرنی نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی کا تعین اس کے شہریوں کو حاصل انسانی حقوق سے کیا جاتا ہے، اور اس ضمن میں ملک کو ابھی بہت طویل سفر طے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک عوامی مقامات پر خواتین محفوظ نہیں ہیں، اس وقت تک یہ سب ترقی بے معنی ہے۔ غیر ملکیوں کے لیے کلکرنی کا یہ مشورہ تھا کہ وہ انڈیا آنے سے قبل اچھی طرح جائزہ لے لیں، کیونکہ انڈیا کے مختلف حصوں میں حالات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مختلف ریاستوں کو اپنی ثقافت، زبان، رہن سہن، کھانا پینا اور روایات ہیں۔ انہوں نے شمالی مشرقی ریاستیں ان کی ذاتی طور پر بہت پسند ہیں۔ جندل کے نئے آنے والوں کے لیے مشورہ تھا کہ وہ اپنے ملک کے طرز زندگی انڈیا میں مت لے کر آئیں، بلکہ ویسا کرے جو انڈیا میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ انڈیا کو اپنائیں گے تو انڈیا آپ کو اپنائے گا۔ نمبر 3، برازیل۔ جنوبی امریکہ کا یہ ملک 2050 تک معاشی طور پر ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں جاپان، جرمنی، روس کو پیچھے چھوڑتا ہوا 5ویں نمبر پر آ جائے گا۔ معدنیوں و وسائل سے مالا مال اس ملک نے گزشتہ 2 دہائیوں میں بڑی تیزی سے ترقی کی ہے، لیکن اس کو بدعنوانی اور مہنگائی جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ برازیل کے شہری کائی برسوت کا کہنا ہے کہ انہوں نے 21ویں صدی کے پہلے عشرے کے اختتام اور دوسرے عشرے کے شروع میں ملک میں معاشی ترقی کے بارے میں پایا جانے والا جوش و خروش دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ایک نئے مقبول طبقے نے جنم لیا ہے اور اس خوشحالی کے بارے میں لوگوں میں فخریہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی برازیل کے بڑے شہر ریو ڈی جنیریو اور ساؤ پالو بہت مہنگے ہو گئے ہیں اور لوگوں کے لیے یہاں رہنا آسان نہیں ہے۔ ان کے بقول یہ کیفیت اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ ایک ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ برازیل نے جس رفتار سے ترقی کی ہے اس کو اس رفتار سے ترقی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس ترقی کے ساتھ جو بندرگاہیں، ایئرپورٹ، تجارتی راہداریاں، سڑکیں، ریل کی پٹڑیاں اور پل تعمیر کیے جانے تھے وہ نہیں کیے گئے۔ معاشی ترقی کی وجہ سے پیدا ہونے والے وسائل کی بنا پر برازیل میں کئی ٹیکنالوجیز جلد اختیار کرنا پڑیں گی۔ بہت سے ترقی کرتے ملک میں اونچی شرح نمو زیادہ مہنگائی کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ ایک ماہر معاشریات انالسیا ناش پرینڈائس کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے بچت کرنے میں دشواری سے برازیل فن ٹیک اپنانے والا بانی ملک بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پے پال اور ونمو جیسے آن لائن ایپ تو برازیل میں گزشتہ 20 برس سے لوگوں کی زندگیوں کا حصہ ہیں، اس وقت سے جب ابھی سمارٹ فون اور ATM مشینوں کا رواج نہیں تھا۔ 2016 میں معاشی اقتصاد بازاری سے ملک کو سخت دھچکا لگا تھا، لیکن معاشیت میں بہتری کے اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں اور ملک میں نئے صدر کی حکومت سنبھالنے کے بعد 2020 انتہائی اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ برازیل کے ایک رہائشی سلیوینا فری پیئر نے کہا کہ ملک کو اب بھی معاشی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن یقینی طور پر یہ اب ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ برازیل صنعت، معدنیات اور زراعت کے شعبوں میں بہت بڑا ملک ہے، لیکن یہاں سروسز کا شعبہ بھی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ اب یہاں سیاحتی شعبوں میں بھی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ معاشی ترقی سے قطع نظر نئے آنے والوں کا یہاں ہمیشہ ہی خیر مقدم کیا گیا ہے، اور خاص طور پر اگر وہ زبان سیکھنا چاہیں۔ انہوں نے کہا کہ برازیل ایک بہت ہی پیار کرنے والا ملک ہے جو باہر سے آنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ برازیل کے لوگ بہت ملنسار ہوتے ہیں۔ جب کوئی غیر ملکی ان کی ثقافت اور زبان میں دلچسپی ظاہر کرتا ہے تو انہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ پرتگالی زبان سیکھ کر یہ آپ کو اپنے گھر کی طرح لگنے لگے گی۔ نمبر 4، میکسیکو۔ 2050 تک میکسیکو دنیا کی 7ویں بڑی معیشت بن جائے گی۔ اس وقت وہ 11ویں نمبر پر ہے اور وہ 4 درجے اوپر آ جائے گی۔ اس کی صنعتوں اور برآمدات پر خصوصی توجہ سے حالات میں بہتری آئی ہے، لیکن معاشی حالات میں مشکلات کی وجہ سے وہ اس کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ سفر پر بلاگ لکھنے والے فیڈریکیو آرزبالا گاگا کا کہنا ہے کہ گزشتہ 10 برس میں میکسیکیوں نے معاشی لحاظ سے ترقی ضرور کی ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی میرے خیال میں اسے کرنی چاہیے تھی یا یہ کر سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایندھن کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں اور ڈالر کے مقابلے میں میکسیکو کی کرنسی پیسوں کی قیمت آدھی رہ گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر آپ محنت کرنا جانتے ہیں اور آپ مواقع کی تلاش میں ہیں تو آپ یہاں بہت کچھ کر سکتے ہیں اور بہت سے دوسرے ملکوں سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے مقابلے میں میکسیکو میں علاج اور ٹرانسپورٹ بہت سستی ہے۔ امریکی صحافی سوز ہسکن کا کہنا ہے کہ میکسیکو شہر میں اوبر ٹیکسی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں اوسطاً $4 سے $10 کرایہ بنتا ہے۔ بہت سے دوسرے ترقی پذیر ممالک کی طرح یہاں سڑکوں اور معاشرتی ڈھانچوں کا حال کوئی اتنا اچھا نہیں، لیکن برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کی خبر کے مطابق حال ہی میں حکومت نے اگلے 4 برس میں $44 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میکسیکو کا ہر علاقہ موسم اور ثقافت کے اعتبار سے دوسرے علاقوں سے بالکل مختلف ہے۔ مقامی لوگوں کی مہمان نوازی باہر سے آنے والوں کو یہاں آباد ہونے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے، اور خاص طور پر اگر آپ کو ہسپانوی زبان کی سمجھ بوجھ رکھنا ہو۔ ہسکن کا کہنا تھا کہ لوگ آپ کی مدد کرنے میں ہر وقت تیار رہتے ہیں اور آپ کو بات چیت میں آنے والی دشواریوں کو دور کرنے کے لیے مدد دیتے ہیں۔ نمبر 5، نائجیریا۔ افریقہ کی ایک بڑی معاشیت 2050 تک بہت ترقی کرنے والا ہے۔ وہ ہر سال 4.25% کی شرح نمو سے ترقی کرتا ہوا 2050 سے معاشی لحاظ سے ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں 22ویں نمبر سے 14ویں نمبر پر آ جائے گا۔ نائجیریا کی حکومت کرپشن میں الجھی ہوئی ہے، لیکن لوگوں میں کاروباری رجحان ملک کی ترقی کا پہیہ چلا رہا ہے۔ عالمی کاروبار کی اعداد و شمار کے مطابق نائجیریا کے 30% افراد کا ذہن کاروباری ہے، اور وہ کسی نہ کسی کاروبار کے مالک یا مینیجر ہیں، جو کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ ایک مقامی ٹی وی چینل کے مالک کولیت اوتشیو کا کہنا ہے کہ ہر طرح ہلچل ہے۔ نائجیریا کے لوگ بہت محنت کش ہیں اور وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیزوں پر کام کرتے رہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہر طرف کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ملک کے مسائل بھی، جیسا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی بھی کاروبار کا ایک موقع بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب نائجیریا میں ایک اوبر کی طرح موٹر سائیکل سواری فراہم کرنے والی کمپنی اوکادس ابری ہے، جس کا اب کثرت سے استعمال ہونے لگا ہے، جو ماضی میں اتنا قابل اعتبار نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب بالکل اوبر کی طرح آپ اس کے ڈرائیور کو ٹریک کر سکتے ہیں۔ ملک کے لوگ مستقبل کے بارے میں پر امید ہیں، لیکن انہیں حکومتی سطح پر کرپشن اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے بارے میں پریشانی ہے۔ نائجیریا کی ایک اور کمپنی کے بانی چیزوبا انیوبا نے کہا ہے کہ نائجیریا کے لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کن ملکوں سے سرمایہ کاری حاصل کی جا رہی ہے، کیا شرائط ہیں اور یہ پیسہ کون خرچ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں دوسرے ممالک ان کی قدرتی وسائل اور خام مال سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ بیرونی دنیا سے آنے والوں کے لیے لاگوس اور ابوجا مستقبل سکونت اختیار کرنے کے لیے اچھی جگہ ہیں۔ یہ دونوں بڑے شہر ہیں جہاں سکول بہت اچھے ہیں اور کھانے بہت اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں آباد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں کسی کو جانتے ہوں جس پر آپ اعتماد کر سکیں۔ یہاں غیر ملکی آسانی سے پہچانے جاتے ہیں، اس لیے وہ آسانی سے ہدف بھی بن جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ احتیاط کی جائے، اپنے گرد و پیش اور لوگوں سے ہوشیار رہیں۔